جس نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہے اور ایسے جملے بول دیے ہیں جس پہ تمام ہی مسلمان برہم ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ون لائنر اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا ہم جیسے مسلمان جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو کیا عملاً کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جذباتی تو ہم بھی ہوئے ہیں نا، اس پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ون لائن میں تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تھوڑی سی آپ اجازت دیں۔ ون لائنر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلم سے آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اپنے ریلیجن کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کی قدر ہی نہیں ہے؟ اس طرح کی مس ہینڈلنگ تو ہوں گی، پہلے بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اب ایٹیٹیوڈ یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جو کوئی اس طرح کی گستاخی کرے تو اس کا علمی جواب اسے دیا جائے۔ باقی رہ گیا اس سے سزا دینے والا معاملہ، تو جس طریقے سے 295C ہمارے ملک کے اندر ہے، وہاں پہ بھی آرٹیکل 295 ہی ہے توہین مذہب کا، اور وہ اس کے اوپر مقدمہ قائم ہو چکا ہے۔ اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگی ہے، بی جے پی والوں نے انہیں رکنیت سے بھی فارغ کر دیا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہوا نا توڑ پھوڑ والا، میں تو اسے سپورٹ نہیں کرتا۔ پلے کارڈز اٹھائیں، پروٹیسٹ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ اس وقت ایشو ہے نا پڑھے لکھے طبقے میں، جو چیزیں اس نے وہاں پر ہائی لائٹ کی ہیں اسلام کی کمزوریوں کے طور پر، تو ہمارے انٹلیکچوئلس کا کام ہے کہ اس کا علمی جواب آ کے دیں، اور وہ الحمدللہ ہم نے دے دیا ہے۔ وہ ویڈیو ماشاء اللہ تعالیٰ چند گھنٹوں میں 1 لاکھ کراس کر گئی ہے، ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہے، اور بھی چیزیں میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اور آخری بات اس میں جو میں ایک مسلمانوں میں مسئلے کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے کہ مت گالی دو ان ہستیوں کو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں یا ان کے ساتھ عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اب وہ پروگرام بھی دیکھیں نا، اس کی ایک آدھ ویڈیو مجھے ملی ہے، باقی تو ساری انہوں نے ہٹا دی ہیں۔ اس میں یہ عورت جو اس لیول پہ اتری ہے نا، وہ ریبٹل کرتے ہوئے اتری ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نے کوئی غلط جملے ان کے ریلیجن کے بارے میں بولے تھے، اس کے اوپر اس نے ریبٹل کیا۔ میں اس کی طرف سے ایکسکیوز نہیں پیش کر رہا، میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ ایسا ہو جائے گا، وہ ہو گیا۔ اس میں وہ مسلمان بھی مجرم ہیں جو کسی کے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے دکھایا، تو وہ ایک بت کے بارے میں بڑے سخت کومنٹس دے رہے تھے۔ اب وہ اس طرح کی چیزیں جب وہ لوگ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے ریلیجن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بت پرستی تو حرام ہے، منع ہے، تو یہ بتائیں نا۔ ہاں، اس کے لیے آپ بتائیں جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، انہوں نے اردو میں بھی لیکچر دیا، انگلش میں بھی۔ اس میں انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی آپ کی جو بکس ہیں نا، وہ کہتی ہیں کہ آپ گاڈ کا یا بھگوان کا یا وشنو کا آپ کوئی بت نہیں بنا سکتے، کوئی شبیہ نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے ایک ایک آیات ان کی کتابوں سے پیش کی ہیں، اس کا ریفرنس پیش کیا، تو ہم یہ ان کو بتائیں۔ لیکن جو وہ مانے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ جھوٹے خدا ہیں، لیکن ان کی آپ توہین نہیں کر سکتے کہ اس مسٹنڈے کو دیکھو جو رکھا ہوا ہے کچھ کھا نہیں سکتا۔ اب اس طرح کے جملے تو نہیں آپ بولیں گے، اب یہ انداز تو نہیں ہے سمجھانے کا، نہ اس طرح کوئی بات سنے گا آپ کی۔ رہ گیا ہمارا جو یہ پروٹیسٹ یہاں پہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، اس دفعہ تو پھر بھی کافی بہتر ہوا، ورنہ آپ کو پتہ پہلے تو یہ روڈز بلاک کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس میں تو خیر ہمارا ہی خود کا ہی نقصان ہے، لیکن اس دفعہ کافی بہتری ہے۔ یہ پروٹیسٹ تک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ہمارا، اس کے بعد توڑ پھوڑ تو پھر ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں نا۔ باقی رہ کہ عام آدمی یہ کرے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی ٹرو پکچر پیش کرے، پلس وہ اپنا اخلاق ایسا شو کرے کہ کوئی اس کے اخلاق سے متاثر ہو، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے جواب میں اس عورت کی تصویر لگا کے اس کے اوپر کراس پھیر رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر جوتی کی شبیہ بنائی ہے۔ ہم نے بھی تھم نیل کے اوپر اس کی تصویر لگائی ہے، لیکن چونکہ عورت کی تصویر تھی ہم نے اسے اس کے اوپر نا جو ہے نا اس کو پردے میں کر دیا ہے، ایسا یعنی جعلی نما اس کے اوپر نا ہم نے کراس نہیں لگایا۔ دیکھیں شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا، شکل کے اوپر تو نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو چہرے پر تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، انسان کا چہرہ تو ہے نا جی۔ تو یہ اس طریقے سے اگر آپ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ اچھا علی بھائی، گھر میں بڑے اکثر پھڈے فساد ہوتے